سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الطارق لفظی ترجمہ لیں گے، پھر اس کے بعد با محاورہ ترجمہ بھی لیں گے. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والی کی. وما ادراک ما الطارق، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے وہ رات کو آنے والا. النجم الثاقب، تارا چمکتا ہوا. ان کل نفس لما علیہ حافظ، نہیں کوئی شخص مگر اس پر حفاظت کرنے والا ہے. فلینظر الانسان مما خلق، پس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا پانی سے اچھلنے والا. یخرج من بین الصلب والترائب، نکلتا ہے درمیان سے پیٹھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں سے، سینے کی ہڈیوں کے. انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کے واپس لانے پر البتہ قادر ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن جانچ پڑتال ہوگی پوشیدہ رازوں کی. فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہیں اس کے لیے کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار. والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی برسنے والے. والارض ذات الصدع، اور زمین پھٹنے والی. انہ لقول فصل، بے شک وہ ایک فیصلہ کن بات ہے. وما ہوا بالہزل، اور وہ کوئی بے فائدہ بات نہیں.
انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چال چل رہے ہیں ایک چال، وَأَكِيدُ کیدا، اور ایک چال میں بھی چل رہا ہوں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس ڈھیل دے دو کافروں کو، ڈھیل دے دو ان کو ایک مدت تک۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، بے شک وہ اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، بے شک وہ اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر یقیناً قادر ہے۔ جس دن راز ظاہر کر دیے جائیں گے تو انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ قسم ہے بار بار بارش برسانے والے آسمان کی اور پھٹنے والی زمین کی، بے شک یہ قرآن یقیناً قول فصل ہے، چلتے ہیں بے شک وہ کافر کچھ چالیں چلتے ہیں اور میں بھی ایک چال چلتا ہوں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، انہیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ اب ہم اس سورہ کی تفسیر و تشریح لیں گے۔ سب سے پہلے تو سورہ طارق کا تعارف۔ اس سورت کی پہلی ہی آیت کے لفظ الطارق کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ پھر یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب کفار مکہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان پہنچانے اور اسے ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی چالیں چل رہے تھے۔ پھر اس صورت میں دو مضمون بیان کیے گئے ہیں، دو ٹاپکس ہے۔ ایک یہ کہ انسان کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن ایک قول فصل ہے۔ قول فصل یعنی دو ٹوک بات ہے جسے کفار کی کوئی تدبیر اور حیلہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور سورہ طارق مکی ہے، اس میں 17 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے اور 61 کلمات ہے اور 254 حروف ہے۔ سورہ طارق خسار مفصل میں سے ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے؟ تجھے کافی نہیں تھا کہ والسماء والطارق اور والشمس والضحاها پڑھ لیتا؟ نسائی کی حدیث ہے۔ پھر اس میں جو ہے سو چمکدار ستارے کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر یہ بات بیان کی ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال اور حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نفس پر یعنی ہر انسان پر، ہر جتنے بھی جو بھی نفس ہے ان پر جو ہے سو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے اچھے یا برے سارے عمل لکھتے ہیں، جیسا کہ سورہ رعد میں ارشاد باری ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّن أَمْرِ اللَّهِ۔ اس انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ رعد کی آیت ہے یہ۔ یعنی جس طرح انسان کے قول و فعل لکھنے والے فرشتے ہیں، اسی طرح اس کی حفاظت کے لیے بھی آگے پیچھے فرشتے ہیں۔ یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جیسے یعنی ہمارا ہر ایکشن، ہر عمل جو لکھتے ہیں،
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی ہمارے آگے پیچھے حفاظت کے لیے رکھے ہیں۔ انسانی تخلیق پر غور و فکر۔ ستارے کی قسم کھا کر عالم بالا کی طرف توجہ دلانے کے بعد انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی پیدائش پر غور کرے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی پیدائش اس پانی سے ہوئی جو مرد کی پشت کی ہڈیوں سے اور عورت کے سینے کی ہڈیوں کے درمیانی جو حصہ ہے اس سے نکلتا ہے۔ ماڈرن سائنس نے کچھ ریسنٹلی جو ہے سو یہ ریسرچ کیا ہے کہ مرد کا پانی اس کی پشت میں بنتا ہے اور عورت کا پانی اس کے سینے کی ہڈیوں کے درمیانی حصے میں ملتا ہے۔ جب یہ دونوں پانی ایک محفوظ مقام میں جاتے ہیں تو اس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو یہ پانی کہاں سے چل کر کہاں پہنچتا ہے، پھر کیا صورت اختیار کرتا ہے اور کتنی مسافت طے کرنے کے بعد انسان وجود میں آتا ہے، یعنی کتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد انسان وجود میں آتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً ایک ذات ایسی ہے جو یہ سب کچھ کرتی ہے، ورنہ اس پانی میں تو یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنی لمبی یعنی اتنی طویل مسافت طے کرنے کے بعد ایک بولتا انسان بن جائے۔ یعنی اتنا لمبا سفر، یعنی یہ پانی میں طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد ایک بولتا انسان بن جائے، اور یقیناً وہ ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی وہ پانی میں طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہی فرما رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ جو ذات پہلی بار انسان کو ایک قطرے سے پیدا کر سکتی ہے وہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ وجود میں بھی لا سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر تھا اور اسی کی قدرت کی بدولت انسان دنیا میں زندہ موجود ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اس حقیقت کا انکار کرنے کے لیے انسان کو سرے سے اس بات ہی کا انکار کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے پہلے ہی وجود میں لایا ہے، یعنی پہلی بار ہی جو پیدا کیا ہے تو اس کا بھی انکار کرے۔ یعنی یہ انسان جو ہے، دنیا میں اتنے سارے انسان ہیں، جو پہلی بار انسان جب بنتا ہے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ تو جب اس کا کوئی انکار نہیں کرتا تو یہ بات واضح ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ تو اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، یعنی بالکل بھی اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ پھر روز قیامت راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی خبر دے رہے ہیں کہ روز قیامت راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن لوگوں کے دلوں کا امتحان ہوگا اور ان کی پوشیدہ باتیں کھول دی جائیں گی، یہاں تک کہ ان کا جو عقائد ہے اور نیتیں ہیں، عقائد اور نیتوں کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ یعنی جو ان کے عقیدے تھے، جو نیتیں تھیں، وہ سب ظاہر ہو جائے گی اور کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر غدار یعنی بد عہدی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے پاس ایک جھنڈا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے، اس طرح سے ہوگا۔ تو روز قیامت راز ظاہر کر دیے جائیں گے سب کے۔ قرآن کی صداقت کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار بارش لانے والے آسمان اور پھٹنے والی زمین کی قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ قرآن قول فیصل ہے۔
جیسا یہ آیت میں ہے انہو لقول فصل، تو یہ قرآن قول فیصل ہے، یعنی حقائق کو کھول کر، حقائق کو جو حق ہے اس کو کھول کر بیان کرنے والا ہے، جس سے حق اور باطل دونوں واضح ہو جاتے ہیں۔ کفار اس قرآن کو کفار جو ہے سو اس قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں، اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، دھوکہ دہی اور فریب سے کام لیتے ہیں، دھوکہ دہی اور فریب سے کام لیتے ہیں، اور زبان پر ایسی باتیں لاتے ہیں کہ دل میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تو پھر تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر واضح کر دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ ان کی چالوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر واضح کر دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں، اور ان کی چالوں اور ان کی سازشوں سے غافل نہیں ہوں، ان کی چالوں سے اور ان کی سازشوں سے میں اور ان کی چالوں اور ان کی سازشوں سے میں غافل نہیں ہوں، میں بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں اور ان کی چالوں کا توڑ کر رہا ہوں، اس لیے آپ ان کے لیے جلد عذاب بھیجنے کا سوال نہ کریں بلکہ انہیں کچھ مہلت دیں، پھر آخرکار یہ اپنے برے انجام کو پہنچ کر رہیں گے۔ یہ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا۔ دیکھیے پچھلے جتنے بھی رسول آئے تھے ان کے ساتھ جو بھی وعدے کیا اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ پھر چند ہی سالوں کے اندر مکہ سے شرک اور کفر کا خاتمہ ہو گیا، یہ سب کو معلوم ہے۔ تمام بتوں کو وہاں سے باہر پھینکا گیا اور وہاں صرف ایک اللہ کی عبادت اور بندگی ہونے لگی۔ الحمدللہ۔ پھر آیت مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے بھی ہم لیں گے اس میں۔ پہلا تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی پر گواہ اور شاہد ہے، اور ہر نفس پر محافظ مقرر ہے، اور اس کی زندگی کا مکمل ریکارڈ تیار ہو رہا ہے جو سزا اور جزا کے روز اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور اسی پر جزا اور سزا کا قانون نافذ بھی ہوگا۔ اور پھر جو ذات عدم سے وجود بخشنے پر قادر ہے، یعنی بالکل کچھ نہیں ہے اس پر جو سو اللہ تعالیٰ اس کو وجود، یعنی نئے سرے سے جو وجود میں لاتا ہے اللہ تعالیٰ، جو وجود بخشنے پر قادر ہے، وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب کچھ نہیں تھا، یعنی انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو اس کو وجود بخشنے پر جب وہ قادر ہے، وہ مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر جو ہے سو عقل مندی کا تقاضا ہے کہ انسان خالق کائنات کی عظمت کو تسلیم کرے اور اس کا فرما بردار بندہ بن جائے، اور انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے۔ آخرت کی اس جواب دہی کے تصور کو بیدار کرنے کے لیے انسان کو کائنات اور اس کے انتظام پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، یعنی انسان کو آخرت کا جو تصور ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو کائنات ہے، یہ جو یونیورس ہے اور اس کا جو انتظام ہے اس پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ جس ذات نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا حق ہے کہ انسان اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور قیامت کے دن انسان کے دل کا امتحان ہوگا اور اس کے راز فاش کر دیے جائیں گے۔ قرآن مجید قول فیصل ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اگر آج
بھی اگر آج بھی امت مسلمہ اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے اور اتفاق و اتحاد کی راہ اختیار کر لے تو یہی غالب اور دنیا کی بڑی طاقت سپر پاور ہوگی۔ یعنی اگر آج بھی امت مسلمہ اس کی تعلیمات پر عمل کر کے اور سب اتفاق اور سب یونائٹڈ ہو جائیں گے تو پھر یہ امت جو ہے سو دنیا کی بڑی طاقت یعنی سپر پاور ہوگی، یعنی یہی سب پر غالب ہو جائیں گے، سپر پاور بنیں گے۔ اگر اور ایک گروہ اختیار کر لیں تو یہی غالب اور دنیا کی بڑی طاقت یعنی سپر پاور ہوگی۔ پھر اس سورہ میں یہ بھی تھا کہ کافر حق کے چراغ کو بجھانے کے لیے ہیلے اور چالیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے اور ان کی سازشوں سے باخبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت